قومی اسمبلی کا اجلاس اس وقت جاری ہے. اسحاق ڈار اس وقت سارے خیال کر رہے ہیں. افراد زر کی شرح 4% تھی. کھانے کی اشیاء کی مہنگائی میں سالانہ اوسطاً اضافہ صرف 2% تھا. پالیسی ریٹ 6% تھا اور سٹاک چینج ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 اور پوری دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی. جناب اسپیکر، پاکستان خوشحالی اور معاشی ترقی کی جانب گامزن تھا اور دنیا پاکستان کی ترقی و خوشحالی کی معترف تھی. گلوبل ادارہ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی پروجیکشن کے مطابق سال 2030 تک پاکستان دنیا کی G20 یعنی سب سے بڑی 20 معیشتوں میں شامل ہونے جا رہا تھا. پاکستان کا روپیہ مستحکم اور زر مبادل کے ذخائر $24 ارب کا بلند ترین ریکارڈ قائم کر چکے تھے. ان حالات میں آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازشوں کے جال بچھا دیے گئے، جس کے نتیجے میں ایک سلیکٹڈ حکومت وجود میں آئی. یہ غیر سیاسی تبدیلی تھی جس نے ایک کامیاب اور بھرپور مینڈیٹ کی حامل حکومت کی دی ہوئی معاشی پالیسیوں کو شدید نقصان پہنچایا. جناب اسپیکر، اس سلیکٹڈ حکومت کی معاشی ناکامیوں پر اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ جو ملک 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، وہ 2022 میں گر کر 47ویں معیشت کے نمبر پر آ گیا. جناب اسپیکر، 1 سال پہلے سلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط حکومت کو ایک تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی. مالیاتی خسارہ بلند ترین شرح یعنی 7.9% پر تھا. بیرونی ادائیگیوں کا خسارہ $17.4 ارب تھا. تجارتی خسارہ $40 ارب پر پہنچ چکا تھا. معیشت تباہی کے دہانے پر تھی. 2013 سے 18 کے درمیان پاکستانی معیشت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہو چکی تھی، جسے ہمارے پیش رووں نے 4.25 سال کے قلیل مدت میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. جناب اسپیکر، موجودہ اتحادی حکومت کو آتے ہی سب سے بڑا چیلنج ملک کو معاشی دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ سے بچانا تھا. الحمدللہ آپ کی حکومت نے اللہ کی مہربانی، عوام کی دعاؤں اور انتھک محنت سے یہ کام اب تک پورا کیا. اب اگلا مرحلہ کا تعین اور عوام کو ریلیف پہنچانے کا ہے. لیکن سازشی عناصر ملک کی ترقی میں رکاوٹیں کھڑی ہر وقت کرتے ہیں. یہ سازشی عناصر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو سیاسی کہتے ہیں لیکن ملک کے خلاف کسی بھی سازش سے گریزاں نہیں اور ہر وقت ذاتی مفاد کی خاطر ملک کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں. یہاں تک کہ جب وہ ملک کو معاشی طور پر دیوالیہ نہیں کر سکے تو اب ملک میں ایک بڑی سازش کے ذریعے آئینی بحران پیدا کر چکے ہیں. جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے. ان کی ذرا تھوڑا سا کریں گے جی. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، نو کراس ٹاک. جناب اسپیکر، پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے. ان کی خواہش ہے کہ IMF کے ساتھ معاہدہ نہ ہو سکے اور پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو جائے. یہ لوگ ہر وقت بری خبروں کے منتظر رہتے ہیں اور لگاتار افواہیں پھیلاتے ہیں. جناب اسپیکر، ابھی حال ہی میں انہوں نے میرے امریکہ کے دورے کے منسوخی کے بارے میں بھی غلط خبریں پھیلائیں اور بے بنیاد تجزیے پیش کیے. ایسے لوگ پاکستان کے خیر خواہ اور رہنما ہونے کے لائق نہیں. جناب اسپیکر، یہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس سے اقوام میں عالم میں پاکستان کی جگ ہزائی ہو. جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی وہ واحد حکومت ہے جس نے IMF پروگرام کو 2013 سے 2016 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مکمل کیا اور اب موجودہ حکومت میاں محمد شہباز شریف کی سربراہی میں جب اس نے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی، ملک کی معیشت نہ صرف ایک بحران سے گزر رہی تھی بلکہ IMF کے پروگرام آف ٹریک ہونے کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی تھی جو معاشی بحران کو مزید سنگین کر چکا تھا. پی ٹی آئی کی حکومت نے پہلے IMF کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا بلکہ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس کے برعکس کام کیے، اس کے اپوزٹ کام کیے، جس کی وجہ سے
پاکستان کی کریڈیبلٹی یعنی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی۔ اس کے علاوہ بیرونی عوامل، خاص طور پر رشین یوکرین وار اور اندرونی طور پر جو فلڈز کیٹاسٹروفی تھی، سیلاب کی تباہ کاریوں نے معیشت پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت نے ان مشکل حالات میں ریاست کو سیاست پر ترجیح دیتے ہوئے بڑے مشکل فیصلے کیے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ملک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں موجودہ مخلوط حکومت نے بے پناہ سیاسی نقصان اٹھایا اور اس کے عوض ملک کی معاشی تنزلی کو تھام لیا، اور اب ہم معاشی استحکام سے ترقی کی طرف چل پڑے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ سابقہ حکومت کی سوورن کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہوئے IMF کا پروگرام مکمل کریں اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت انشاءاللہ IMF پروگرام مکمل کرے گی اور اس حوالے سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کو بہت جلد انشاءاللہ سائن کر لیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، PTI کی قیادت مہنگائی، روپے کی قدر میں کمی اور خراب معاشی صورتحال کے لیے موجودہ حکومت کو معروض الزام ٹھہرا رہی ہے، جبکہ حقیقت کا ان الزامات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آج کی خراب معاشی صورتحال کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، کیونکہ یہ سب گزشتہ 4 سال کی معاشی بد انتظامی کا شاخسانہ ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر خراب معاشی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ اور سال 2022 میں بدترین سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں نے ملکی معاشی مشکلات میں بے پناہ اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، صرف سیلاب کی وجہ سے ملکی املاک کو $14 ارب یعنی 4,000 روپے کا نقصان ہوا، جبکہ ملکی معیشت یعنی GDP کو $16 ارب یعنی 4,500 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی اور آباد کاری کے لیے 4500 ارب یعنی $16 بلین کی ضرورت ہے۔ FAO کے تخمینے کے مطابق 2021-2021 سال کے مقابلے میں 2022 کے دوران بین الاقوامی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں 14.3% اضافہ ہو چکا ہے۔ پاکستان تیل، گندم، دالیں، خوردنی تیل اور کھاد درآمد کرنے والے ممالک میں شامل ہے، جس کی ہمیں تمام پیمنٹس فارن کرنسی یعنی ڈالرز میں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ مہنگائی کے منفی اثرات سے ان کو بچایا جا سکے۔ مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، حکومت نے پچھلے ماہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کی مد میں 25% کا اضافہ کیا اور بجٹ کو 360 ارب سے بڑھا کر 400 ارب کر دیا، اور اس کا اطلاق 1 جنوری 2023 سے کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت کی معاونت سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں میں مفت آٹے کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے علاوہ یوٹیلٹی سٹور کارپوریشن کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء وزیر اعظم ریلیف پیکج اور رمضان پیکج کے ذریعے مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس مد میں حکومت پاکستان موجودہ مالی سال میں 23 ارب روپے کی سبسڈی مہیا کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ حکومت کے بر وقت اقدامات سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارے میں تقریباً 70% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ رواں سال کے پہلے 8 ماہ میں $3 ارب 86 کروڑ پر آ چکا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ کے دوران 12 ارب 77 لاکھ ڈالر تھا۔ جولائی 2022 سے مارچ 2023 کے دوران PTI کی حکومت کے مقابلے میں تجارتی خسارہ میں 35.5% کمی واقع ہوئی ہے اور تجارتی خسارہ 22 ارب 90 کروڑ ڈالر رہا، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 35 ارب 50 کروڑ ڈالر تھا۔ جناب اسپیکر، جولائی مارچ 2023 کے دوران برآمدات میں 9.9% کمی کے ساتھ 21 ارب ڈالر پر فگر آ گیا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 23 ارب 30 کروڑ ڈالر پر بند ہوا تھا۔ جناب اسپیکر، موجودہ مخلوق حکومت کے مشکل فیصلوں کی وجہ سے ملک ڈیفالٹ سے بچ گیا الحمدللہ، اور زر موازنہ کے ذخائر میں گراوٹ کو کم کیا۔ مالی سال 2022 کی تیسری سمائی
یعنی اس حکومت کو شروع ہونے اور پچھلی حکومت کے آخری کوارٹر میں جنوری سے مارچ 2022 میں 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کے حساب سے ذخائر میں زر معاملہ کے ذخائر میں کمی واقع ہوئی. اگر یہ کمی اسی سپیڈ سے جاری رہتی تو پاکستان کب کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا. جناب اسپیکر، پاکستان مسلم لیگ نون 2013 میں 503 ارب کا قرضی جو گردشی کردہ سرکولر ڈیٹ جس لیگیسی میں ملا وہ 2018 تک 1148 ارب پہ پہنچا. یعنی 5 سال میں گردشی قرضوں میں 645 ارب کا اضافہ ہوا. پی ٹی آئی کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے توانائی کا شعبہ شدید بدنظمی کا شکار ہوا. عمران نیازی کے 4 سالہ حکومت میں گردشی قرضوں میں 1319 ارب کا اضافہ ہوا اور یہ 1148 ارب سے بڑھ کے 2467 ارب پر پہنچ گیا. اسی طرح پاکستان کا مجموعی قرضہ یعنی پبلک ڈیٹ جو کہ مالی سال 2018 میں جبکہ حکومت کی چینج ہوئی 25,000 ارب تھا، وہ صرف 4 سال کے کم عرصے میں 19,000 ارب سے اضافہ ہو کے 44,000 ارب پر پہنچ گیا. اسی طرح اس میں 76% اضافہ ہوا صرف 4 سال میں. جناب اسپیکر، مالی سال 2018 میں پبلک ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یعنی مجموعی قرضہ ادائیگیاں 30,000 ارب تھیں جو کہ پی ٹی آئی کے دور میں 54,000 ارب پر پہنچ گئیں. اس طرح اس میں ایک قلیل عرصے میں 80% پچھلی حکومت نے جانے سے پہلے اضافہ کیا. جناب اسپیکر، جولائی 2022 میں 2022 میں سے اب تک حکومت ماضی کے تقریباً 12 بلین ڈالر کی بین الاقوامی قرضہ جات کی ادائیگی کر چکی ہے اور اب تک تمام تر بیرونی ادائیگیاں بر وقت ہو رہی ہیں. اس کے باوجود پاکستان کے نئے زر معاملہ کے ذخائر 9 ارب 60 کروڑ ڈالر پر ہیں، جس میں مرکزی بینک کے پاس 4 ارب 10 کروڑ اور کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 50 کروڑ ڈالر موجود ہیں. حکومت نے حکمت عملی بنائی ہے کہ ملکی زر معاملہ کے ذخائر 30 جون 2023 تک یعنی اگلے اسی کوارٹر میں اسی سہ-ماہی میں تقریباً 13 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں. اس کے علاوہ حکومت نے دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ بھی بہتر تعلقات قائم کرنے کے لیے وزیر اعظم کی سربراہی میں اقدامات اٹھائے ہیں جو کہ پچھلے چند سالوں میں بدترین تنزلی کا شکار ہو چکے تھے. جناب اسپیکر، اس سے معاشی بحالی میں مدد ملے گی. حکومت نے غیر ملکی زر مبادلہ کی غیر قانونی ترسیل کو ختم کرنے کے لیے بھی انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے مثبت نتائج ظاہر ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر، مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کے لیے حکومت اخراجات میں کمی اور آمدن بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. موجودہ حکومت کی پالیسی ہے کہ ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو ختم کر کے معاشی طور پر پسے ہوئے اور کم آمدنی والے طبقے کو مراعات دی جائیں، یعنی ٹارگیٹڈ سبسڈی دے. جیسے میں نے ابھی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا ذکر کیا کہ 360 ارب سے 400 ارب کر دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، موجودہ حکومت پارلیمنٹ کی بالادستی اور آئین و قانون کی حکمرانی پر پختہ یقین رکھتی ہے. پی ٹی آئی نے ایک باقاعدہ منظم سازش کے ذریعے آئینی و قانونی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ملک میں نیشنل اسمبلی کے رکن کے طور پر استعفے پیش کیے اور اس طرح عوامی مینڈیٹ کی توہین کی. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی اور پختونخوا اسمبلی کو مقررہ آئینی مدت سے پہلے تحلیل کروایا. ان اقدامات کا واحد مقصد وطن عزیز میں سیاسی افراتفری اور لا قانونیت کو ہوا دینا ہے. ملک میں الیکشن کا منعقد ہونا ایک آئینی ذمہ داری ہے جناب اسپیکر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی اور تمام صوبوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں نگران حکومتوں کے زیر اہتمام کرائے جائیں. اس سے اخراجات کی مد میں بچت کی جا سکتی ہے اور انتخابات کو منصفانہ، آزادانہ اور غیر جانبدارانہ بنایا جا سکتا ہے. جناب اسپیکر، آئین پاکستان کے تحت پارلیمنٹ کی بالادستی ایک مسلمہ حقیقت ہے، ساورنٹی آف دا پارلیمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے اختیارات اور حدود کا تعین کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن کرائے. پچھلی حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک کے سیکیورٹی، معاشی اور داخلی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ فوری الیکشن کا انعقاد ملک کے قومی مفاد میں نہیں ہے. مردم شماری کا عمل بھی تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، جس پر قوم نے 35 ارب کا خرچہ
برداشت کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے حالیہ ملٹیپل احکامات کی روشنی میں اس معزز ایوان نے ایک قرارداد کے ذریعے باور کروایا کہ سپریم کورٹ کا اکثریتی فیصلہ 4-3 کا فیصلہ ہے، جس میں سو موٹو نوٹس کی نفی کی جا چکی ہے۔ اس ایوان نے حکومت پر یہ زور دیا کہ 3-0 کا فیصلہ اقلیتی فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ جناب اسپیکر، وفاقی کابینہ نے اپنے حالیہ اجلاس میں اس ایوان کی قرارداد اور سپریم کورٹ کے احکامات پر غور و خوض کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس معزز ایوان کی قرارداد کی روشنی میں عدالت عظمیٰ اور پنجاب اور کے پی میں صوبائی الیکشن کے لیے رقم مختص کرنے کے حکم کو اس ایوان میں پیش کرے تاکہ یہ ایوان فیصلہ کرے۔ کابینہ کے اس فیصلے کی روشنی میں جناب اسپیکر، منی بل 2023 بنوان چارج سم فار جنرل الیکشن پروونشل اسمبلیز آف پنجاب اینڈ خیبر پختونخوا بل 2023 اس ایوان میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت وفاقی حکومت کو صوبائی اسمبلی کے الیکشن کروانے کے لیے 21 ارب روپے الیکشن کمیشنر پاکستان کو دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ یہ انتخابات قومی اسمبلی کے عام انتخابات اور سندھ اور بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے بغیر کروائے جانے ہیں۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کی روشنی میں اس معزز ایوان میں آئین کے آرٹیکل 81E کے تحت یہ منی بل متعارف کرایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں یہ عرض کروں گا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت اس امر کے لیے پرعزم ہے کہ وطن عزیز کو ایک دفعہ پھر سے درپیش دہشت گردی کے ناسور سے پاک کیا جائے اور اسے معاشی، سیاسی اور آئینی بحران سے جلد نکالا جائے۔ ہمیشہ کی طرح کامیابی اور ترقی پاکستان کا مقدر بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ Thank you. معزز ممبران، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں گولڈن جوبلی آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں کنونشن اسی اسمبلی ہال میں شروع ہو جائے گا اور پاکستان کے آئین کو دفن کرنا ہے۔ یہ حکومت نہ صرف سپریم کورٹ کی توہین کے مرتکب ہوئی ہے بلکہ آرٹیکل 6 کے تحت بھی شہباز شریف اور کابینہ کے اوپر مقدمہ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے آئین کو یوں کر لیا ہے، آئین کو دفنا دیا ہے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو ریزولوشن بھیجی گئی، پہلے بھی ہم نے کہا یہ اپنی جان چھڑا کے ممبران پارلیمنٹ کے اوپر اپنا وزن لادنا چاہتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے ان سے پوچھا کہ کون سی کابینہ کے اراکین ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ کا حکم مسترد کرتے ہیں۔ آج تک ہمیں وہ لسٹ نہیں دی جا رہی۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ کس طرح سے جو 42 لوگ ہیں وہ کون ہیں جنہوں نے سائن کیے۔ ان 42 لوگوں میں ایک بھی وزیر شامل نہیں ہے، وزیر اعظم شامل نہیں ہے۔ 28 لوگ ان 42 لوگوں میں سے ریزرو سیٹس کے اوپر آئی ہوئی خواتین ہیں۔ اور ہم نے جن لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم نے تو پڑھی بھی نہیں تھی ریزولوشن کیا ہے، ہمارے خلاف کیس نہ کیجیے گا۔ میں نے ان کو وارن کیا ہوا ہے، ہم پٹیشن بنا رہے ہیں۔ 42 کے 42 جو ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ آرٹیکل 68 کی وائلیشن میں ان کے اوپر ریفرنسز جائیں گے الیکشن کمیشن کو، اور عدالت میں بھی ہم جائیں گے۔ اور اسی طرح سے وفاقی کابینہ جو ہے سپریم کورٹ سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں، پوری قوم اس وقت چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے۔ پورے اس وقت وکلا جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہیں، اور آپ کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ ہے۔ اگر ہم نے آئین میں یہ ہم اصول مان لیں کہ وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن نہیں کرائے گا، وزیر اعظم کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب تک چاہے وہ بیٹھا رہے، تو پھر پاکستان میں جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو پیچھے کھڑے ہوں گے، پاکستان کی قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوگی، اور اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، پاکستان کی قوم سڑکوں پہ آ کے یہ فیصلے پر عمل درآمد کرائے گی۔ پھر پاکستان میں اگر آئین نہیں ہے تو پھر اپنے بنیادی حقوق کے لیے پاکستان کے لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا۔ پاکستان کے لوگوں کے اوپر اپنے حقوق کے لیے جد و جہد فرض ہو جائے گی، اور اس جد و جہد کو جس طرح سے عمران خان نے اس دن کہا کہ جو لوگ اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے آج تک وہ لوگ جنہوں نے فاطمہ جناح کا ساتھ نہیں دیا تھا،
ایوب خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی نسلیں بھی اس پہ شرمندہ ہیں. آج جو اس جدوجہد میں شامل نہیں ہوں گے ان کی نسلیں بھی ان سے شرمندہ رہیں گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ سپریم کورٹ اپنا جو حکم ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرائے گی اور تحریک انصاف پوری طرح انشاءاللہ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی. بہت شکریہ. دیکھیں آئین کو قراردادوں سے نہیں بدلا جا سکتا. سینٹ میں اگر وہ لے آئیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آئیں 2/3 اکثریت سے وہ یہ بدل دیں، پاکستان کا آئین ختم کر دیں، وہ پھر 2/3 اکثریت سے آئین جو ہے وہ بدل کے نیا لے آئیں، پریزیڈنشل فارم لگا دیں ہماری طرف سے، جو مرضی لے کے آئیں، لیکن قراردادوں سے تو آئین نہیں بدلا جا سکتا. یہ جو ان کی مکانہ، اور اسی لیے جو لوگ ریزولوشنز پیش کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو آئین کی وائلیشن میں ڈال رہے ہیں. آپ کو صبح صبح مذاق سوچ رہے ہیں. تھینک یو جی. فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ آئین کو قراردادوں سے نہیں بدلا جا سکتا. آئین پاکستان کو 50 سال مکمل ہو چکے ہیں. مزید کہا کہ آرٹیکل 6 کے تحت شہباز شریف اور کابینہ پر مقدمہ بنتا ہے. فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آگاہ کریں کہ الیکشن اخراجات بل 2023 قومی اسمبلی میں پیش. قومی اسمبلی میں الیکشن اخراجات بل کی کاپی دنیا نیوز پر. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے اخراجات لیے جائیں. سپریم کورٹ کے حکم پر وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کرنے ہیں. بل میں یہ کہا گیا ہے جبکہ آئین کے آرٹیکل 81 کے تحت فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے اخراجات لینے کی ضرورت ہے، جبکہ ایکٹ کا نام جنرل الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا اخراجات ایکٹ 2023 ہے. اسی حوالے سے مزید جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائی سے. عدیل، ایک تو اس بل کے حوالے سے بتائیے گا، اور بل میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 81 کے تحت فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے اخراجات لینے کی ضرورت ہے، بتائیے گا. جی بالکل، آئین کے آرٹیکل 81 کے تحت یہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو ہے اس پہ یہ ایک چارج لگایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ایک منی بل کی صورت میں یہ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے. اور اس کا جو ایکٹ ہے، اس کا جو ٹائٹل ہوگا وہ چارج سمز فار جنرل الیکشن پروونشل اسمبلیز آف دا پنجاب اینڈ دا خیبر پختونخوا ایکٹ 2023 ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ جو یہ بل ہے یہ ایکٹ ریپیل ہو جائے گا جب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے عام انتخابات اسمبلیوں کے ہو جائیں گے، اور اس میں نیشنل اسمبلی اور بلوچستان اور سندھ کی جو ہے ان کے انتخابات شامل نہیں ہیں. اور اس میں جو اسٹیٹمنٹ آف آبجیکٹس اینڈ ریزنز جو ہیں اس میں جو دی گئی ہیں اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن 5/2023، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو کہا گیا تھا، یہ حکم دیا گیا تھا کہ 21 ارب روپیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کیا جائے تاکہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلیوں کے جو انتخابات ہیں وہ کرائے جا سکیں. تو ایسے میں جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے اس پر یہ چارج لگایا جا رہا ہے، اس لیے یہ ایکٹ کی صورت میں پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو اخراجات دیے جانے ہیں، جو 21 ارب روپیہ دیا جانا ہے، وہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے یہ اخراجات جو ہیں یہ لے کر دیے جائیں گے. جی ٹھیک ہے، دل وڑائی ساتھ ہی رہے گا. وقار سید نے ہمیں جوائن کیا ہے. وقار، بل پیش کر دیا گیا ہے، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، جو جس کو منی بل بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو الیکشن کمیشن کے اخراجات یعنی جو 21 ارب روپے کی پابند کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے باقاعدہ طور پر یہ معاملہ جو ہے پارلیمان میں لے کے جائے گی. بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 81 کی جو شق ہے اس کے تحت جو اس کو پیش کیا گیا، جس میں جو مقاصد اغراض بتائے گئے اس میں یہ بتایا گیا کہ جو فنڈ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ پر جو ہے وہ چارج کیا جائے گا، جس میں بعد ایوان یہ فیصلہ کرے گا کہ آیا جو الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے اختیارات کے جو احکامات کے مطابق جو 21 ارب روپے کی جو فنڈ ہے وہ جاری کرنے ہیں یا نہیں کرنے. یہ جو بل ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کو متعلقہ جو کمیٹی ہے اس کے سپرد کر دیا گیا ہے، جبکہ اس وقت سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ بھی جاری ہے. اور اس میں سپلیمنٹری ایجنڈا کے طور پر، کیونکہ آج نجی اراکین کی کارروائی کا
दिन है, निजी एजेंडा जो है वो ज़ेर बहस है। ताहम जो हुकूमती ज़राए हैं, जो पार्लिमानी ज़राए हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये बिल जो है वो आज ही जो है वो सेनेट में जो है पेश किए जाने का इम्कान है। जबकि जो इस वक्त वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार, वो सेनेट के हाल में जो है वो पहुँच चुके हैं। जबकि ये बिल इस हवाले से भी अहम है क्योंकि आज जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम थे कि वो 21 अरब रुपए जो है वो वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को जारी करे, उसकी आज डेडलाइन की आखिरी जो है वो तारीख है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक जामिया रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जानी है। जिसके बाद जो है वो जो आइनी माहिरीन है वो ये करार दे रहे हैं कि अगर ये फ़ंड जो है वो मुकर्रर तारीख तक जो है वो मुहैया नहीं किए जाते तो इसके बाद जो वफाकी हुकूमत है उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो हो सकेगी। जी ठीक है, वकार सैयद साथ ही रहेगा। अदिल, आपके पास आएंगे कि बिल पेश कर दिया गया है, इसके बाद आगे क्या होगा? आज फंड जमा कराने की भी आखिरी तारीख है। जी देखिए, आज जो आखिरी तारीख है बज़ाहिर अब ऐसा ही लग रहा है कि ये डेडलाइन मीट नहीं हो सकेगी और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था उसकी जो डेडलाइन है वो जब अब आज गुजर जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल जब इस पे रिपोर्ट पेश कर देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके लिए वो बाउंड है कि उसने ऐसा करना है, तो जो इलेक्शन के जो प्रोसेस हैं वो यकीनन मुतासर होंगे क्योंकि बड़ा टाइट शेड्यूल है इस हवाले से। लेकिन हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि ये मामला पार्लिमान ही तय करेगी और जो काबीना ने ये गेंद जो है पार्लिमान के कोर्ट में फेंक दी। तो इसमें बुनियादी तौर पे हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो ये है कि जो पार्लियामेंट के मामलात होते हैं और जो पार्लिमान में होने वाली बहस होती है वो अदालतों में चूंकि चैलेंज नहीं हो सकती, अदालतों में जाके ये ज़ेर बहस नहीं आती, तो ऐसे में हुकूमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल बड़ाई। वकार सैयद हमारे साथ मौजूद थे। इजलास इस वक्त जारी है, शहजाद वसीम इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। किया है आपने जो पहले करारदादें पास की उसमें भी इन्होंने आर्टिकल 68 की धज्जियां उखेड़ी जो कहती हैं, चुप करो यार, एक मिनट बात करने दो प्लीज। ये सर है आप बात करें प्लीज। सर मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सर मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि ये जो आज हरकत, सर ये बिल तो बुलडोज करते रहते हैं। अभी जेब से एक बिल निकालेंगे और कहेंगे लो जी आए लगता है तकलीफ में है। ये आए भी इस तरह करते हैं जैसे तकलीफ में होते हैं। सर ये कोई ना कानून, सर इन्होंने किसी अदारे को इस वक्त किसी काबिल नहीं छोड़ा और पार्लियामेंट का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अदलिया पर हमला किया, अदलिया की ईंट से ईंट इन्होंने बजा दी है। अब ये पार्लियामेंट की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। उस अधूरी असेंबली से जो जिस तरीके से वो करारदादे पास कर रहे हैं, आज जिस भोंडे तरीके से एक इन्होंने चोरी छुपे करारदाद स्लिप इन की, टोकन वॉकआउट सर एक जमहूरी तरीका होता है। जब इन्होंने अवाम के आटे के ऊपर डाका डाला तो हमने उस पर एहतजाज किया और हम टोकन वॉकआउट के लिए गए। हम गए और किसी के बुलाने के बगैर हम गए, वापस आए। इस दौरान में इन्होंने हार्डली चंद सेकंड के अंदर कहा जी और ये रेजोल्यूशन भी पास हो गया। सर ये तरीका है पार्लियामेंट चलाने का, ये तरीका है सेनेट का, ये है वकार इस सेनेट का, ये वकार है इस हाउस का, ये वकार है इन मेंबरान का कि आप उनकी पीठ पे छुरा घोंपते हैं। आपने आज अपोजिशन की पीठ पर छुरा घोंपा है और पूरे पाकिस्तान की आवाज के ऊपर छुरा घोंपा है। पहले आपने अपना माइंडसेट बताया है कि आप उनकी रोटी रोजी की क्या करते हैं। थैंक यू सर। आप सर ये रेजोल्यूशन दोबारा सर पुट करें, सर इस पे सर दोबारा इसको पुट करें। ये अगर जीते हैं तो ठीक है, वो रेजोल्यूशन पास हो चुका है जी। थैंक यू सर। ये इस किस्म की इल्की है औकात, थैंक यू डॉक्टर साहब। इस कागज के टुकड़े से ज्यादा इस रेजोल्यूशन की कोई औकात नहीं है सर। आप खुद अभी वही बात ना करें ना जो पहले आप आइन पे कर रहे हैं। आइन की बात नहीं कर रहा सर, ये रेजोल्यूशन पास करने का कौन सा तरीका है? थैंक यू जी। कितनी देर में सर ये इन्होंने यहाँ पर बुलडोजिंग। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर ये जुल्म हो रहा है इस वक्त। तशरीफ रखें। न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही।